بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا قائم آل محمد جتنی بلند ممکن اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی علی۔ اپنے اپنے عزت بخت رزق میں اضافے کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ صلی علی۔ برائے خوشنودی حضرت ابوالفضل العباس بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ۔ اجازت ہے محترم سامعین جو کچھ عرض کیا جا سکے۔ کوشش ہے کہ تھوڑی دیر میں مکمل مجلس پڑھی جا سکے۔ قرآن کریم کی بڑی معروف اور مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ہم نے بعد از محمد مصطفیٰ، بعد از ختم یہ مرتبت، بعد از سرور کونین، بعد از رسالت ماب، بعد از رحمت للعالمین، بعد از حسنین کے نانا، بعد از سیدہ کے بابا، اس کائنات کو، اس نظام کو، اس دین کو، اس کتاب کو بے وارث نہیں چھوڑا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں ڈائریکٹ ہی میں نے مجلس کا آغاز کر دیا ہے۔ بس اپیل اتنی سی ہے، بے شک گرمی زیادہ ہے لیکن سارے ہی علی والے بیٹھے ہیں، تو اگر فکرہ اس قابل ہو کہ اسے دعا سے نوازا جا سکے تو پھر بخل نہ کیجیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنے حبیب، اپنے محبوب سرور کونین کے بعد اس کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑا، بغیر نگران کے نہیں چھوڑا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بغیر ولی کے نہیں چھوڑا۔ بس اتنی مجھے آپ کی خاموشی چاہیے تھی، لیکن اگلے جملے پہ آپ کی خاموشی نہیں، آپ کی دعا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہم نے رسول خدا کے بعد اس کائنات کو بغیر ولی کے، بغیر نگران کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے اپنے حبیب کے بعد اس کائنات کی نگرانی ان مضبوط، طاہر، پاک، معصوم اور ید اللہ ہاتھوں میں دی جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ اٹھے ہوئے آدم السلام۔ اس کائنات کی نگرانی ہم نے ان معتبر اور مضبوط ہاتھوں میں دی جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ اس آیت میں اللہ نے دو باتوں پہ زور دیا، اورثنا کہ ہم نے وارث بنایا، اور اصطفینا ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ اللہ نے اس آیت میں ان دو باتوں پہ زور دے کے پوری کائنات کو پیغام دے دیا کہ زمانہ یاد رکھے، وارث بنانا بھی ہمارا کام ہے، مصطفیٰ بنانا بھی ہمارا کام ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام۔ وارث بنانا بھی ہمارا کام ہے اور ان کو مصطفیٰ بنانا بھی
ہمارا کام ہے. تو اللہ نے کتاب کا نام المیزان، اس میں یہ درج ہے کہ کتاب سے مراد یہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات. ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا. ایک ٹکڑے کا وارث نہیں، عالمین کا وارث بنایا، پوری یونیورس کا وارث بنایا، دین کا وارث بنایا، قرآن کو بنایا. کن افراد کو؟ بولنا. کن افراد کو؟ جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ کے بڑے معنی ہیں. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ چنا ہوا بندوں کا چنا ہوا نہیں، اللہ کا چنا ہوا. مصطفیٰ کے معنی بلند، مصطفیٰ کے معنی جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے افضل ہو. کون کتنا بولے میں نہیں جانتا، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں جو سب کا مولا ہو، جو سب کا مولا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کائنات کا، اس کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جنہیں میں نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں میں نے چن لیا، جن کا میں نے انتخاب کر لیا. توجہ رکھیے گا، جن کا میں نے انتخاب کر لیا، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے افضل ہیں، جو سب کے مولا ہیں، جو گھرانے بھی منفرد، جو کردار میں بھی منفرد، جو سیرت میں بھی منفرد، جو صورت میں بھی منفرد، ان کی تخلیق بھی منفرد. بھائی سر اٹھانا، ان کی تخلیق بھی منفرد. دیکھیے پیدا ہم بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے. جو بھی اس کائنات میں آیا وہ کم از کم اپنے ساتھ 3 نجاستیں لے کے آیا. پہلا خود نجس، ماں نجس، اور وہ جگہ نجس. اب سر اٹھائے چک عبد الخالق کا غیور مجمع، لیکن جنہیں اللہ مصطفیٰ بنائے، لیکن جنہیں اللہ مصطفیٰ بنائے وہ خود بھی پاک، ماں بھی پاک. سر اٹھانا، آخر تک تعید کا حق ادا کرنا، اور جگہ اتنی پاک کہ جائے ولادت کعبہ ہو جائے. آئے اتنے پاک کہ جائے ولادت کعبہ ہو جائے. ایسی جگہ ہو کہ جہاں خدا بندوں سے سجدہ کروائے، ایسی جگہ کعبہ ہو جائے، کعبہ ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے اللہ نے علی کی ولادت کو ظاہر کیا، ایسے کسی اور کی ولادت کو ظاہر نہیں کیا. بھائی یاد رکھیے گا، مریم بھی طاہرہ ہیں، پاک ہیں، عیسیٰ بھی طاہر، نبی بھی طاہر، رسالتیں بھی طاہر، نبوتیں بھی طاہر. لیکن مولا علی اور بی بی فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا جواب نہیں. یہ اتنے طاہر ہیں کہ اللہ نے علی کو بندوں کے گھر میں ظاہر نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر میں ظاہر کیا. بندوں کے گھر میں ظاہر نہیں کیا، اس گھر میں ظاہر کیا جس گھر کو ابراہیم و اسماعیل سے بنوایا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں میرے اللہ، تو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، تو خالق اور مالک ہے. مولا تو کن کہتا کعبہ بن جاتا. سر اٹھائیے گا، تو کن کہتا کعبہ بن جاتا. اتنے تیرے مقرر فرشتے، کسی فرشتے سے کعبہ بنوا لیتا. کہا نہیں، کعبہ اس سے بنواؤں گا. سر اٹھانا، کعبہ اس سے بنواؤں گا جہاں اور بلند کردار کی گنجائش نہ رہ جائے. پیچھے رہ گیا مجمع. میں کوشش کرتا ہوں اس جملے کو مزید بہتر کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. فرمایا کعبہ اس سے بنواؤں گا جس کے کردار سے بلند اور کسی کا کردار نہ ملے. یوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میرے اللہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟
یہ عجب نہیں آواز پروردگارئی، میں تاریخ کے مورخوں کو لکھوانا چاہتا ہوں کہ جب کعبہ بنانے والا ایسا ہے تو کعبے میں آنے والا کیسا ہو۔ یہاں ذریعے معصوم بسم اللہ۔ جب کعبہ بنانے والا ایسا تو پھر کعبہ میں آنے والا کیسا؟ تو کعبہ بنانے والا بھی مصطفیٰ اور کعبے میں آنے والا بھی، بولنا میرا بھائی، کعبہ بنانے والا بھی مصطفیٰ اور کعبے میں آنے والا بھی مصطفیٰ۔ اللہ کہہ رہے ہم نے اس کائنات کا وارث ان بندوں کو بنایا۔ صرف مصطفیٰ کی ڈیفینیشن دیکھیے، 5 منٹ میں نے آپ کی زحمت ہے انشاءاللہ، 5 منٹ کے اندر اگر آپ کی توجہ یہاں رہی تو پھر آپ چک عبد الخالق اس بارگاہ میں نہیں ہوں گے بلکہ ذریعہ علی ابن ابی طالب کا طواف کریں گے اگر میرے ساتھ رہے تو۔ صرف 5 منٹ مجھے دیکھیے گا۔ اللہ نے کہا ان بندوں کو کتاب کا وارث بناؤں گا، کائنات کا وارث بناؤں گا جنہیں میں مصطفیٰ بناؤں گا، جنہیں میں نے چن لیا ہو۔ مصطفیٰ کے معنی یاد ہیں؟ جو سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اولیٰ ہو، جو سب کا مولا ہو، جس کا کردار بھی منفرد، جس کی تخلیق بھی منفرد، جس کی سیرت بھی منفرد۔ اچھا یہ دکھنے میں ہم جیسے ہو سکتے ہیں، یہ دکھنے میں ہم جیسے ہو سکتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم ہو گئے۔ بھائی قرآن پڑھیے سورہ مریم، جب اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا بی بی مریم کے پاس، جناب جبرائیل بی بی مریم کے پاس گئے جو مصطفیٰ ہے، جناب مریم بھی تو مصطفیٰ ہے نا، بی بی مریم کے پاس بھیجا اور جا کے جبریل کیا بنا؟ مثل بشر بنا، بشر نہیں بنا، مثل بشر بنا۔ یہ جبریل کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ امین وحی ہے، سید الملائکہ ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ جملہ سنیے گا، فرشتوں کا سردار ہے۔ جب بی بی مریم کے پاس آیا تو آ کے کیا بنا؟ مثل بشر بنا، مثل بشر بنا۔ اب بی بی مریم نے، سورہ مریم پڑھو، اب بی بی مریم نے جناب جبریل کو دیکھا اور کہا آنے والے کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں جبریل ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ارے دنیا اب بھی نہ سمجھی، اول سے لے کے آخر تک تائید کا حق ادا کرنا جس بندے کا عقیدہ اجازت دے وہ بندہ بولے سید الملائکہ ہے، مریم کے دروازے پر آ گیا تو مثل بشر بن گیا۔ مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ ارے دنیا اب بھی نہ سمجھی، جب یہ فرشتہ در مریم پر آئے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں، جب یہی در زہرا پہ جائے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں یتیم ہوں۔ مریم بھی مصطفیٰ ہے تو سیدہ بھی۔ بس آخری فکرہ سنیے اور آپ کی زحمت ہے تمام۔ مثل بشر بن گیا۔ جیسے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی محمد بھی ہم جیسے ہیں، علی بھی ہم جیسے ہیں، حسن بھی ہم جیسے ہیں، ان میں کوئی منقبت نہیں، ان میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں، یہ تو بالکل ہم جیسے ہیں۔ دیکھیے رسول نے فرمایا میں بشر ہوں۔ رسول نے یہ ضرور فرمایا کہ انا بشرم مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، بشر نہیں ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بشر ہو گیا، ارے یہ تو ان کا رحم و کرم ہے کہ یہ ظاہر ہو گئے، ورنہ ان کی حقیقت تو خدا جانتا ہے۔ اور زمانہ یاد رکھے، یہ جب اپنی اصلی حالت میں آ جائے نا تو فرشتے بھی پوچھتے ہیں یا رب اس چادر کے نیچے کون ہے؟ آئے جب یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں تو فرشتے بھی پوچھتے ہیں یا رب اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو یہ تو مقام انکساری ہے، یہ تو مقام انکساری ہے۔ جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو کتنے کمالات کا مالک تیرا میرا مولا علی، اور کیا کہتے تھے؟ انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔
میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. کئی عرصہ پہلے میں نے ایک مجلس کے اندر یہ جملہ پڑھا تھا، چلیں اب ذہن میں آ گیا تو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. اب یہ جملہ اپنے تختی دل پہ رکھنا ہے، اسے سر سے گزارنا نہیں. اور میرا یہ ایمان ہے یہ فکر آپ کے سر سے گزرے گا نہیں، انشاءاللہ ہر ہاتھ بلند ہوگا امام کی تائید میں، اور امام زمانے کے امام کو ضرور سلام کرے گا. علی نے کیا فرمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے، بھائی توجہ چاہیے، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ساری زندگی علی کہتے رہے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو جو کبھی رسول نے کہا ہو ہاں علی تو میرا نوکر ہے، میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو بات سنے سمجھے اور پھر تائید کا حق ادا نہ کرے. ساری زندگی علی ابن ابی طالب کہتے رہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی نے ساری زندگی کہا، لیکن نبی نے کبھی یہ نہیں کہا ہاں علی تو میرا نوکر ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کو معلوم تھا غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے ہیں. غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے. میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. بس اس عبد کی ڈیفینیشن سنو، آخری منٹ رہ گیا میرا، اس عبد کی ڈیفینیشن سننا. یہ عبد میں سمجھانا چاہتا، یہ ترجمہ سارا پڑھا، ساروں کو یاد ہے، لیکن ایک نیا نقطہ مجھ طالب علم کی طرف سے بھی سنو. علی کیا کہتے تھے؟ انا عبدم، توجہ بھائی، انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. یہ جو عبد ہے نا، صرف اس عبد پہ میں نے بات کرنی ہے. یہ عبد کہیں اور بھی استعمال ہوا، یہ عبد کہیں اور بھی استعمال ہوا. شب معراج اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہوں میرا مولا، بے شک تو سبحان ہے، تو کمال ہی کمال ہے، تو ہر شے کا خالق ہے. لیکن میرے مولا تو سبحان کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اسریٰ بعبدہ، میں اپنے عبد کو لے گیا. کہاں؟ رات کے اس حصے میں جہاں اس کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا. جہاں اس کے، آخری فقرہ سر اٹھانا، جہاں اس کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا. اب عبد کی ڈیفینیشن سنو اس حدیث کی، اس آیت کی روح سے. عبد اس سیرت گرامی کو کہتے ہیں جو اپنے عبید سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوا ہو. سننا سننا سننا، انشاءاللہ ہر ہاتھ بلند ہوگا. عبد اس سیرت گرامی کو کہتے ہیں جو اپنے مولا سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوا ہو. اللہ نے بھی آیت میں عبد کہا ہے، رسول نہیں کہا، کیونکہ توحید اور رسالت میں فاصلہ ہے وحی کا. اللہ نے کہا میں عبد بنا کے لے کے گیا، رسول بنا کے نہیں لے کے گیا. میں عبد کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ میرا جملہ زمین پہ نہ جائے بلکہ آپ کے تختی دل پہ لکھا جائے. عبد اس سیرت گرامی کو کہتے ہیں جو اپنے عبیر سے بلا فصل ہو، اپنے عبیر سے بلا فصل ہو. اب پڑھو علی کی حدیث. علی فرما رہے ہیں کہ جیسے محمد اللہ سے بلا فصل ہے ویسے میں علی محمد سے بلا فصل ہوں. جیسے خدا اور محمد کے درمیان فاصلہ نہیں، ویسے مجھ اور رسول کے درمیان بھی فاصلہ نہیں. علی نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں نہیں تو میرا حسن نہیں، میرا حسین. اس دین کی نگرانی اللہ نے اہل بیت کے سپرد کی. اور علی نے فرمایا یا رسول اللہ، اس دین کے ضامن ہم ہیں. جب کبھی اس دین پہ مشکل بنی تو میرے بیٹے اس دین کو بچائیں گے. میرے خدا اگر پھر بھی دین کو خطرہ ہوا پھر میری بیٹیاں. بڑا خرچہ ہے اس دین پہ عزادارو، بڑا خرچہ ہے اس دین پہ. 7 محرم ہو گئی، صرف 2 کے 2 جملے، اور میں اپنے بھائی کو ممبر دور ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ جی بھر کے مصائب پڑھیے گا. 7 محرم عزادارو ہو گئی ہے. کوئی ہم سے تو پوچھے نا، یہ ہم رات کے اس پہر کیوں روتے ہیں؟ کیوں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے روتے ہیں؟ ہائے سننا چاہتا ہوں میں عزادار کی، کیوں روتے ہیں؟ ارمان اسی بات کا ہے کہ اس گھرانے کا عیسائیوں نے احترام کیا، مسلمانوں نے احترام نہ کیا.
جب مباہلہ میں گئے ہیں نا پنجتن پاک، تو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، اس نے کہا محمد مصطفیٰ کتنے ملکوں کی فوج لے کے آ رہا ہے؟ کہا زیادہ نہیں ہے، فقط 5 ہیں۔ کہ اگر یہ 5 ہیں تو پھر یہ زمین پہ لرزہ کیسا ہے؟ کوئی عزادار جو بے ساختہ ہائے کر سکے؟ یہ زمین پہ لرزہ کیسا؟ ایک بندہ آواز دے کے کہتے ہیں ان میں ایک پردہ دار ہے، جب وہ اپنا قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے نا تو اللہ کی زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ اتنی اونچی ہائے کرنا جو ساتھ والا مومن آپ کی ہائے پہ گواہ ہو جائے، اتنا کہنا تھا۔ بڑا پادری رو کے کہتا ہے اگر محمد مصطفیٰ عرب و عجم کی فوج لے آتا نا، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار تھا، بس وہ نہ آتی جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اور ہم روتے اسی لیے، ارمان اسی بات کا ہے کہ جس کی ماں کا احترام عیسائی کر گئے، مسلمان اسی کی بیٹی بغیر چادر کے بازاروں میں لے آئے۔ فطرت کا نام میرے بھائیوں، فطرت کا نام مصائب ہے، فطرت کا نام مصائب ہے۔ میں اس شہزادی کا، علی کی علی بیٹی کا ایک معجزہ پڑھنا چاہتا ہوں جو علی کی بیٹی نے بازار شام میں کیا۔ میں پاکستان میں جس مقام پہ بھی یہ میں نے واقعہ پڑھا ہے، کوئی آنکھ خالی نہیں گئی، لیکن شرط ہے کہ اپنے ذہن پہ نقشہ بنانا۔ علی کی بیٹی ہے، شریکت الحسین ہے، کریم باپ کی کریم بیٹی ہے۔ اچھا، میں نے جملہ ایک عرض کیا کہ فطرت کا نام مصائب ہے، فطرت کا نام مصائب ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، خیرات مانگنے والے، یہ کسی کا ایڈریس معلوم کر کے نہیں جاتے، یہ جہاں پہ بھیڑ دیکھتے ہیں نا وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ عزاداروں خیرات مانگنے والا شام کے بازار میں داخل ہوا، اسے بھیڑ محسوس ہوئی، اور جانتے ہو یہ بھیڑ کس لیے تھی؟ علی کی بیٹیوں کے استقبال کے لیے۔ یہ بھیڑ جمع تھی علی کی بیٹیوں کے استقبال کے لیے۔ یہ لوگوں میں چلا گیا، حالت ذہن میرے کہ آنکھوں سے نبینا ہے، اس سے نظر کچھ نہیں آتا، معجزہ سننا بی بی زینب عالیہ کا، اس سے نظر کچھ نہیں آتا، اس سے بھیڑ محسوس ہوئی۔ یہ اس رش میں گھسا، لوگوں سے خیرات مانگنے لگا۔ خیرات مانگتا ایک بندے کے پاس آیا، بندہ آواز دے کے کہتا ہے ابھی ادھر ہی رک جا، تھوڑی دیر کے بعد ہائے نکلے گی ہر عزادار کی اگر فکر آپ کے دل تک پہنچ گیا، ادھر ہی رک جا، تھوڑی دیر کے بعد نا اس بازار میں کچھ قیدی آئیں گے، ہیں تو قیدی پر بڑے سخی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، آواز سے کہ کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، قیدی بھی ہیں اور سخی بھی؟ کتنے سخی ہیں؟ بندہ آواز سے کہ کہتے یہ اتنے سخی ہیں جو اس دور کا حاکم یزید کھلے ہاتھوں سے نہیں نہ دے سکتا، وہ یہ قیدی بندے ہوئے ہاتھوں سے آئے، وہ یہ قیدی بندے ہوئے ہاتھوں سے عطا کرتے ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہاں کھڑے ہیں یہ قیدی؟ فرمایا ابھی آئے نہیں، ابھی بازار میں آئیں گے، جب آئیں گے نا میں تجھے بتا دوں گا۔ عزاداروں حالت ذہن میں رہے کہ آنکھوں سے نبینا، بھیڑ اتنی، اب انتظار کرنے لگا، بھیڑ کی وجہ سے نا اسے دھکے لگتے ہیں۔ اب اس نے ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا اور ہاتھ دیوار پہ رکھ کے نا انتظار کرنے لگا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد بازار میں اعلان ہوا قیدی آ گئے۔ یہ اعلان ہونا تھا، کوئی تو ہے جو بے ساختہ ہائے کر سکے، جو شرما کے روئے، اس کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اتنا کہنا تھا قیدی آ گئے۔ بندہ آواز دے کے کہتا قیدی آ گئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ۔ حالت ذہن میں ہے، ایک ہاتھ دیوار پہ، آنکھوں سے نبینا۔ جب کہا نا قیدی آ گئے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، سائل نے پہلی صدا بلند کی، کوئی ہے جو مدینے والے علی کے نام پہ عطا کرے؟ مرحبا کرنا عزادار کی شان ہے۔ عزاداروں میرا پڑھنا آسان، اب کا سننا آسان۔ ساروں نے یہ صدا سنی پر جیسے محمل میں علی کی بیٹی نے صدا، وہ ایسے کسی نے یہ صدا نہیں سنی۔ شہزادی کا محمل رک گیا، شہزادی کا محمل رک گیا۔ بی بی آواز دے کے فرماتی ہیں سجاد سوالی کو کہے ایک مرتبہ نہ سوال پھر کرے۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں سوالی ایک مرتبہ سوال پھر کر۔ سوالی آواز کے کہتا ہے کوئی ہے جو نجف کے شاہ علی کے نام پہ عطا کرے؟
بی بی آواز سے کہتے سجاد سوالی کو کہے ایک مرتبہ سوال پھر کرے، میں اسے اتنا دوں گی کہ اس کی آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں سوالی ایک مرتبہ سوال پھر کر۔ سوالی آواز سے کہتے کوئی ہے جو مجھے علی کے صدقے عطا کرے؟ عزادارو سننا، بی بی زینب عالیہ رو کے فرماتی سجاد سوالی کو کہے ایک مرتبہ نہ سوال پھر کرے۔ سید سجاد کہتے سوالی ایک مرتبہ سوال پھر کر۔ سوالی آواز سے کہتے مجھے بے شک خیرات نہ دو، بس اتنا بتا دو یہ بار بار سوال کیوں سنتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، مجھے اتنا بتا دو یہ بار بار سوال کیوں سنتے ہو؟ سید سجاد رو کے فرماتے اس لیے کہ بڑی مدت کے بعد ہم نے تیرے علی کا نام بازار میں سنا، اور اس سے پہلے جس نے علی کا نام لیا اس نے ہمیں مارا ہے، پہلی بار کسی نے علی کا صدقہ بازار میں ہم سے مانگا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں بی بی نے فرمایا سجاد سوالی کو کہے کہ جب میرا محمل قدم اٹھائے زمین پھٹ جائے گی، قیمتی پتھر نکلیں گے، اسے جتنے چاہیے یہ اٹھا لے۔ شہزادی کے محمل نے قدم اٹھایا، زمین پھٹ گئی۔ آخری فکرہ جو رو سکتا ہو وہ رو لے، جو ماتم کر سکتا ہے وہ ماتم کر لے۔ شہزادی کے محمل نے قدم اٹھایا، زمین پھٹ گئی، قیمتی پتھر نکلے، یہ آگے بڑھا، یہ خیرات چنتا بھی جاتا ہے، اور آواز سے کہتے ہیں قیدی کوئی سید ہے، اور اس کی عطا کا مزاج تو مدینے والے علی سے ملتا ہے۔ اتنا کہنا تھا خیرات چنتا ہے، اور آواز سے کہ کہتا ہے مدینے والا علی تو نبینوں کو آنکھیں بھی دیتا تھا۔ مولا فرماتے ان میں سے ایک پتھر کو اٹھا اپنی آنکھوں پہ لگا۔ اس نے پتھر کو اٹھایا اپنی آنکھوں پہ لگایا، مولا فرماتے آنکھیں مل گئی۔ جی مولا مل گئی۔ فرمایا پھر جس کے صدقے تجھے آنکھیں ملی ہے نا اسی کا واسطہ ہے، اوپر نہ دیکھنا، ارے نظریں جھکا لے، بازار سے گزر جا۔ آواز سے کہ کہتے کیسے عطا کرنے والے ہو، ارے آنکھیں بھی دیتے ہو مجھے دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ مولا فرماتے نا دیکھنے میں تیرا فائدہ ہے۔ مولا کیسا فائدہ؟ فرمایا مجھے بس اتنا بتا تجھے آنکھیں کس کے صدقے ملی؟ رو کے کہتے مولا علی کے صدقے۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں پھر جس کے صدقے تجھے آنکھیں ملی ہے نا اسی کی بیٹی بغیر چادر کے بازار میں علی کی بیٹی کا نام آنا تھا۔ رو کے کہتے مولا جیسے آنکھیں دی تھی ویسے آنکھیں واپس لے لو، میں وہ آنکھیں نہیں چاہتا جو عالیہ کو کھلے با۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وعلی لعنۃ اللہ۔